وآوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اقدار الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ بلندر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی عزاداران امام مظلوم کربلا دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور بہترین اللہ اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لیے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ منتظمین کے حاضرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعاجیل فرمائے، ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائے، مولا کی دوری سے بچائے، ناصرین امام میں شمار فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں بلند آواز سے اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ آج عشرہ محرم الحرام کی پہلی ابتدائی اور تمہیدی مجلس آپ کی سماعتوں کو نظر کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس عشرہ محرم کی جو آیت موضوع سخن قرار پائی ہے وہ سورہ مبارکہ نساء سے ایک آیت ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا جس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ بہت اہم ہوتی ہے کسی عشرہ محرم کی پہلی اور تمہیدی مجلس، کیونکہ یہ بنیاد ہے جس پہ پورے اگلے 9 دن مسلسل بحث ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ بے شک اللہ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا ان یشرک، جس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ پہلے حصے میں خدا نے وارننگ دی ہے اور اپنی سختی دکھائی ہے، آیت کے دوسرے حصے میں پھر رحمت جوش ماری، اور پھر آیت کے دوسرے ہی حصے میں خدا بول پڑا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، لیکن بخشا بھی جا سکتا ہے اگر میری مشیت چاہے۔ آیت کا پہلا ٹکڑا سنیے گا، خدا آیت کے پہلے حصے میں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا جو شرک کرے، پھر کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، لیکن پھر اس کے بعد بخشش ہو سکتی ہے، لیکن پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا، پھر فیصلہ میری مشیت کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تک آج تک یہی پیغام پہنچا تھا کہ حرف آخر فیصلے کا ایک ایسی دہلیز دکھا رہا ہے، فیصلہ میں کروں گا، رحم کی اپیل کہیں اور سنی جائے گی۔ رحمت فرمائیے، فیصلہ میرا ہوگا لیکن رحم کی اپیل کہیں اور سنی جائے گی۔ آواز قدرت آئی، میں تو نہیں بخشوں گا، لیکن ہاں اگر میری مشیت نے چاہا۔ میرے مالک تو کہتا ہے کہ تو ہی سزا دیتا ہے، تو ہی جزا دیتا ہے، پھر یہاں یہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے میں بخش دوں یا پھر میں نہ بخشوں، لیکن تو نے کہا کہ میں تو نہیں بخشوں گا، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، لیکن دوسرے حصے میں کہا کہ اگر میری مشیت نے چاہا۔ اس کا مطلب کہ اللہ اور ہے، مشیت اور ہے، مشیت اللہ نہیں،
مشیت اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ چلے تمہیدی گفتگو اور میں پہلے ہی زینے میں پہلے ہی مرحلے پہ ان تمام اذہان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ میرے مالک تو ہمیں بتا سکتا ہے کہ وہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں جو تو کرتا ہے لیکن مشیت بدل دیتی ہے؟ تیرا فیصلہ اور ہوتا ہے، مشیت فیصلہ اور کر دیتی ہے۔ میرے مالک کیا یہ اختیار تو نے نبوتوں کو دیا ہے؟ آواز نبی تو میری مشیت نہیں ہے، وہ تو میری مشیت کے تابع ہے، جیسا میں چاہوں گا ویسا نبی کریں گے۔ میرے مالک پھر تیری مشیت کون ہے؟ جب میں نے تاریخ کے اوراق پلٹتے پلٹتے ایک ایسے واقعے پہ میری نظر پڑ گئی جب مجھے پتا چل گیا سزا کوئی اور دے رہا تھا، معاف کوئی اور کر رہا تھا، سزا کسی نے دی تھی، معاف کسی نے کیا تھا۔ جو بندہ ابھی بھی نہیں پہنچا اس کے لیے آسان کرتا ہوں، 3 شبان تھی، محمد کا صحن تھا، جھولے میں حسین تھا، یہ پروں کٹا ہوا ایک فرشتہ فطرس حسین کی دہلیز میں بیٹھا تھا۔ سزا اللہ نے دی تھی، معافی حسین نے دے کے زمانے کو بتایا وہ خدا ہے، میں مشیت خدا۔ اس کا مطلب اللہ اور مشیت۔ فطرس کو سزا اللہ نے دی، معافی مشیت نے دی۔ جو اس دلیل پہ نہیں بولے اگلی دلیل اور آسان کرنے لگا ہوں۔ راہب کو بے اولاد توحید نے کیا۔ حسین نے اپنے مشیت کے اختیار کو استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا پھر اس آیت میں کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی کو اس 2 واقعات سے نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا، وہ کہے یہ واقعات تھے، یہ تو ہم نے پہلے بھی سنے ہوئے تھے، تو میری کتابیں چاہو گے میں ممبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار۔ معصوم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نحن مشیت اللہ، اللہ کی مشیت ہم 14۔ اب اگر یہ وضاحت میں کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ مشیت توحید 14 ہے تو پھر مجھے آیت کا ترجمہ بدلنے دیجئے گا۔ اب میں آیت کا ترجمہ اگر میں آپ کو اس معیار تک لے آیا ہوں تو میں ترجمہ یہ کروں گا، خدا نے کہا میں شرک معاف نہیں کروں گا، ہاں گناہ بخشے جا سکتے ہیں اگر 14 چاہے۔ معافی کا اختیار 14 کے پاس۔ پورا اشرا میں نے پڑھنا ہے توحید اور توحید کی صفات۔ زمانے نے شرک کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف کیا ہے اور اللہ مشرک کسے کہتا ہے؟ تو جو ہے صحابہ۔ معصوم سے پوچھا گیا، ایک شخص نے آگے پوچھا مولا کبیرہ گناہ کون سے؟ فرمایا اکبر الکبائر 7، اکبر گناہ 7 ہے، کبیرہ نہیں، اکبر کبیرہ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ یہ شریعت میں لفظ لکھے گئے اور اس کا ترجمہ کیا گیا کبیرہ گناہ بڑا گناہ، صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ۔ گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ اب میں معصوم کا ترجمہ پڑھتا ہوں یہاں پہ۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا کبیرہ گناہ کون سا ہے اور صغیرہ گناہ کون سا ہے؟ اور تعریف اور جملہ خود بتائے گا، یہ معصوم کی زبان سے لکھی ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہو یہ تھوڑی سی احمد فرمائے گا، پڑھوانا آپ نے ہے، سننا پیچھے والوں نے، بس فرنٹ اچھا ہونا چاہیے۔ دین کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی۔ آگے والے ٹھیک ہونے چاہیے۔ کبیرہ گناہ کون سے اور صغیرہ گناہ کون سے؟ لے میں معصوم کی زبان سے سوچا بھائی صرف لفظ پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا میں صرف، اور آپ کو حوالہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جملہ اتنا وزنی ہے وہ خود بتائے گا کہ یہ وار سے قرآن کی زبان سے لکھا۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا کبیرہ گناہ کون سے ہیں، صغیرہ کون سے ہیں؟ فرمایا جس گناہ کے کرنے کے بعد اس گناہ کی ضد باقی رہے وہ کبیرہ ہوتا ہے، اور جس گناہ کے کرنے کے بعد شرمندگی باقی رہے وہ صغیرہ ہوتا ہے۔ جہاں گناہ کرنے کے بعد پھر ضد ہو کے پھر یہ ہو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہے، اور جہاں گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس ہو وہ کبیرہ بھی صغیرہ ہے۔ اب معصوم نے کہا کہ میں کبیرہ نہیں، معصوم نے فرمایا الکبائر، جو اکبر گناہ ہے وہ 7 ہے۔ پوچھا گیا مولا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ان الشرک، پہلا گناہ شرک،
یہ اکبر گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا یہ گناہ اکبر ہے۔ ہمارا دوسرا گناہ فرمایا وَقُتْلَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ، ایسے محترم نفس کو قتل کرنا جو اللہ کے نزدیک عزت والا، یہ بھی گناہ اکبر ہے۔ مولانا فرمایا تیسرا گناہ عقوق الوالدین، والدین کے حق کو غصب کر دینا، یہ بھی گناہ اکبر ہے۔ اوکل مال الیتوم، یتیم کا مال کھا لینا، یہ بھی گناہ اکبر ہے۔ اب اگلا لفظ سنیے گا، امام نے فرمایا وَفَرَارٌ، ایسی جگہ سے بھاگ جانا جہاں رکنا ضروری ہو۔ رسول کا فرمان مولوی کی کتاب نہیں، مولا کا فرمان۔ وَالْفِرَارُ، ایسی جگہ سے بھاگنا جہاں رکنا ضروری ہو۔ وَإِنْكَارٌ حَقٌّ اہل بیت، اور اہل بیت کے حق کا انکار کرنا، یہ بھی گناہ اکبر ہے۔ وَقُذِفَ الْمُحْسِنَاتِ، عزت دار خاتون کو جھوٹا کہنا، یہ بھی گناہ اکبر ہے۔ اب میں ایک گناہ کی تعریف پڑھتا جاؤں گا، لیکن موضوع گفتگو کیونکہ شرک ہے، تو آئیے پہلی جو امام نے کہا کہ پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک پہلا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اسے شرک ہے۔ اب آئیے ایک لمحے کے لیے میں مکمل مجمع کی توجہ چاہوں گا، اور یہاں پہلی ہی مجلس کے پہلے ہی زینے پہ ہم یہ طے کریں گے کہ شرک کا معیار کیا ہے۔ عام تعریف یہ ہوئی کہ اللہ جیسا کسی کو سمجھو وہ شرک ہے، جیسا ہمیشہ وہ سمجھتا ہے جس نے اصل کو دیکھا ہو۔ ایک بات میری مشکل ہو تو آپ مجھے کہیں کہ بات سمجھ میں نہیں، 70 دفعہ بھی پوچھے کہ میں 70 دفعہ آسان کروں گا، لیکن پریشانی مجھے بارے میں نہیں۔ کوئی کہے کہ یہ اللہ جیسا، اس کا مطلب ہے، چلے میں مثال توحید نہ دوں، کوئی مجھے کہے کہ ایک شخص آپ جیسی تقریر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے تقریر کرتے سنا، پھر اسے پتا چلا کہ وہ بھی مجھ جیسی تقریر کرتا ہے۔ آج مولوی کہتا ہے اللہ جیسا کسی کو مانو تو شرک ہے۔ وہ کون آنکھ ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، شاید میں ابھی بھی نہیں سمجھا۔ خدا جیسا کسی کو ماننا اگر شرک ہے تو پھر کون بتائے گا کہ خدا کیسا ہے؟ جو نظر میں آ جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا دنیا نے خدا کی تعریف اپنی مرضی سے کی، انہوں نے خدا ذات سے نہیں پہچانا، صفات سے پہچانا۔ اللہ ان کے سامنے آیا، کوئی نہیں صفتوں ان کی ظاہر ہوئی، انہوں نے صفتوں سے پہچان لیا، انہیں پتا چل گیا جو ہوائیں چلائے اسے اللہ کہتے ہیں، جو بارش برسائے اسے اللہ کہتے ہیں، جو شجر اگائے اسے اللہ کہتے ہیں، جو سمندر بہائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ میں جب خاموش رہے گا مجھے دکھ ہوگا۔ علی نے فرمایا جن کاموں سے یہ بندے اللہ کو پہچانتے ہیں یہ کام اللہ نہیں کرتا، ان کاموں کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہوا فرشتہ چلاتا ہے، موت فرشتہ دیتا ہے، پانی فرشتہ جلاتا ہے، بارش فرشتہ برساتا ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ ہمارے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا اچھا تو پھر علی اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ علی نے سر سجدے میں رکھ کے کہا ہم اللہ بننے نہیں آئے، اللہ بنوانے آئے۔ ہم اللہ منوانے کے لیے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس جیسا کسی کو سمجھے وہ شرک کرتا ہے۔ اور علی فرماتے ہیں جتنی توحید میں گفتگو علی نے کی، مجھے مولا حسین کے آخری سجدے کی قسم کسی نبی نے بھی توحید میں خطبہ نہیں دیا۔ ہر نبی نے اللہ کا
حمد بیان کی ہے، توحید پہ گفتگو نہیں کی۔ اگلے 9 دن میں آپ کی کچہری میں سامنے ہوں، مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم ہے، رسول نے بھی توحید میں خطبہ نہیں دیا۔ توحید میں خطبے دیے ہیں تو صرف علی نے۔ اب جو ذہنوں میں سوال ابھر رہا ہے میں وہ سوال بھی سمجھ رہا ہوں۔ سوال یہ آ رہا، دیکھے پھر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ علی جو تھے وہ رسول سے بھی زیادہ بہتر اللہ کو جانتے تھے، نبیوں سے بھی زیادہ بہتر اللہ کو جانتے تھے۔ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہمیشہ منفی طرف نہ سوچا کیجئے، کبھی مثبت انداز میں بھی سوچا کیجئے۔ نبیوں نے توحید میں گفتگو نہیں کی، رسولوں نے توحید میں گفتگو نہیں کی، صرف علی نے توحید میں خطبہ کیوں دیا؟ جب بھی کوفے کے منبر میں بیٹھا، اللہ نے فرمایا اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ پہ خطبہ دینا شروع کر دیا، کیونکہ آدم کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا، نوح پہ کسی کو اللہ کا شک نہیں ہوا تھا، ابراہیم کو کسی نے توحید نہیں سمجھا تھا، محمد کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا۔ اللہ ہونے کا شک ہوا ہے تو ابو طالب کے بیٹی علی پہ ہوا ہے۔ علی منبر میں بیٹھ کے توحید پہ گفتگو کر کے زمانے کو بتاتا تھا وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے۔ انتہائی مشکل موضوع اور انتہائی آسان انداز سے میں آپ کے سامنے شرک کیا ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، اختیاری میں اس شیعہ کو شیعہ ہی نہیں سمجھتا جو علی کو اللہ سمجھے۔ ہم علی کو اللہ کہہ کے علی کے فضائل کی حد نہیں باندھ سکتے۔ اللہ ہو کے سب کچھ کرتا رہا تو کیا فضیلت۔ خاموشی خاموشی کہ بندہ توڑے خاموشی کے ساتھ۔ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ مجلس امام حسین میں بولنا خطیب کو داد نہیں ہوتی، اس موقف کی گواہی ہوتی کہ جو کہا جا رہا ہے میرا عقیدہ بھی ہے، اور جو کاندھے میں بیٹھا فرشتہ ہے وہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے گواہی دی ہے کہ یہ حق ہے۔ لہذا امارت کو ایک لمحے کے لیے سائیڈ پر رکھ کے اپنے آپ کے اندر کے بہت بڑے انسان کا تکبر غرور ایک دفعہ اتار کے ذکر آل محمد میں موقف ولایت امیر المومنین پہ آپ بولا کیجئے۔ فائدہ یہ ہوگا یہاں ذکر میں آپ بولیں گے، پھر قبر میں جا کے تم چپ رہنا، تمہاری جگہ پھر علی بولنا۔ تھوڑا تھوڑا اپنی شیء سے درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے۔ جی بسم اللہ۔ جی رہا ہوں در کلندر پہ علی کی مستی میں، ایسا لگتا ہے رہتا ہوں جنت کی بستی میں۔ وہ ڈوب نہیں سکتا حشر تلک خدا کی قسم، جو کرتا رہا ہے سفر ولایت علی کی مستی میں۔ نعرہ حیدری! تو اب کیسے پتا چلے کہ اللہ جیسا کون ہے؟ اچھا پورے قرآن میں وہ کہہ رہا ہے میرے جیسا کوئی نہیں۔ کہیں وہ کہہ رہا ہے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، میں وہ ہوں جس کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے نہ کوئی مجھ سے۔ بار بار نفی بھی کر رہا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اور پھر ابو طالب کے بیٹی علی کی آنکھوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ عین اللہ۔
چہرے کو کہہ رہا ہے وجہ اللہ، زبان کو کہہ رہا ہے لسان اللہ. تو میرے مالک ہمیشہ پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے. اگر تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں پھر تو نے اپنا چہرہ کسی اور کو کیوں دیا؟ اب بات نتیجے کی ظاہر پہ آنے لگی اور میں ایک ایسی گلی میں گھسنے لگا ہوں جس میں آپ نے اپنی ذمہ داری پہ سفر کرنا. کوشش میں کروں گا کہ پر ایسے عطا مالک کر دے کہ برباد ہو سکے، قدموں میں نہیں اڑ کے وہاں سے گزر سکے. میرے مالک اگر تو نے اپنے جیسا کوئی بنایا ہی نہیں پھر تو نے وجہ اللہ بھی کہہ دیا، عین اللہ بھی کہہ دیا، ید اللہ بھی کہہ دیا. دیکھیں کوئی چیز اگر چھپی ہوئی ہو، مثلا آپ کسی کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی تحریر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی، گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ عقل کا معیار کیا. میرے مالک تو چھپا ہوا تھا، تو نے کہا میرا چہرہ ہے، میری آنکھیں ہیں، میرے ہاتھ ہیں، میرا پہلو ہے. تو جب سب کچھ تھا پھر تو چھپا کیسے رہ گیا؟ فرمایا میں نے آنکھیں بھی سامنے کر دی، میں نے چہرہ بھی سامنے کر دیا، میں نے ہاتھ بھی سامنے کر دیا. میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کسی کو نہ کہنا، میں نے اپنے جیسا بنا کے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا. پھر اب تم نے میرے جیسا ڈھونڈ کے نہیں لانا. اگر تمہارے علم میں کوئی طاقت ہے اس جیسا کوئی ڈھونڈ کے لاؤ. تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو وجہ اللہ بناؤ، تمہارے پاس کوئی جرت ہے تو ید اللہ بناؤ، تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو عین اللہ بناؤ. اگر تم علی جیسا نہیں بنا سکتے تو پھر سمجھ جاؤ جب تم علی نہیں بنا سکے تو تم خدا کیسے بنا سکو گے؟ خدا نے کہا اس لیے میں نے تمہیں کہا ہے میرے جیسا ماننا شرک نہیں، علی کے مقابلے پہ ماننا شرک ہے. اور امام نے یہ جملہ کہنے کے بعد معصوم نے فوراً سائل سے کہا ساتوں گناہوں کا تعلق ہماری ذات سے. اس کا مولا وہ کیسے؟ فرمایا شرک بھی ہم سے جڑا ہے کیونکہ اس نے ہمیں منوایا ہے. جس نے ہمارے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کیا اس نے شرک کیا. اس کا شریک تو کوئی بن نہیں سکتا. وہ تو سامنے آتا ہی نہیں. سامنے تو ہم آئے، نظر تو ہم آئے، دکھائی تو ہم دیے، پہنچایا تو ہم نے اسے. تم نے ہم جیسے اگر بنانے کی کوشش کی تو سمجھو کہ تم نے شرک کیا. اور مشرک کی نماز نہیں ہوتی. اب پتا چلا کہ علی ولی اللہ ضروری کیوں ہے. جس کی زبان ولایت علی چکھ لیتی ہے وہ مشرک نہیں بن سکتا کیونکہ علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے. ولایت اختیار ہے علی اور اللہ کے مابین. امام نے فرمایا ساتوں گناہوں کا تعلق ہماری ذات سے. اسے کہا مولا پہلا گناہ فرمایا شرک جو کرتا ہے ہمارے مقابلے میں جب کسی کو لاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اکبر گناہ کرتا ہے. اسے کہا مولا دوسرا گناہ کیا تھا؟ فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کے حق کو غصب کرنا. اس کا مولا یہ گناہ آپ سے کیسے جڑا؟ امام نے فرمایا باپ فرعون ہو تو فرما برداری واجب نہیں. باپ یزید ہو تو اطاعت واجب نہیں. باپ نمرود ہو تو اس کی بات کو ماننا واجب نہیں. مولا پھر والدین کس کی بات ہوئی ہے؟ فرمایا کہ نبی کی حدیث میں سنی النبی اولا بالمومنین من انفسہم، تمہارے نفسوں سے زیادہ نبی قریب ہے اور نبی اولا ہے تم سے. جس نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا سمجھو اس نے اکبر گناہ کر دیا. اس کا مولا تیسرا گناہ فرمایا اوکل المال الیتیم، یتیم کا مال کھانا بھی گناہ. اس کا مولا یہ گناہ کیسے جڑا ہے؟ فرمایا ہم یتیم رسول ہیں، جس نے ہمارا خمس کھایا. لیکن اب ہر بندہ نہیں بولا
جس نے خمس کھانے کی کوشش کی سمجھو اس نے آل محمد کا حق آل محمد کا حق کھایا، اکبر گناہ کا۔ امام نے فرمایا وقاذف المحسنات، پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا یہ بھی گناہ اکبر ہے۔ تہمت ایک قسم کی نہیں ہوتی، تہمت کی کئی قسم ہیں۔ عورت پاک دامن اور اسے کوئی جھوٹا کہے، سمجھو اس نے اکبر گناہ کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا اور کہاں بات چلے گی اور کیسے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ زہرا سے بڑی عزت کی کائنات میں پاک دامن عورت کوئی نہیں ہے۔ جس نے زہرا کو جھوٹا کہا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، صدیق نہیں ہو۔ بی پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت۔ بل فرارو، جہاں رکنا ضروری ہو وہاں سے بھاگنا، اکبر گناہ۔ غدیر کے اجتماع میں ضروری تھا کہ علی کی بیعت میں کھڑے رہتے۔ واہ واہ، کیا بات۔ جس نے کہہ کے علی ولی اللہ جھٹلا دیا سمجھو اس نے اکبر گناہ کیا۔ انکار حق اہل بیت، جس نے اہل بیت کے حق کا انکار کیا سمجھو اس نے اکبر گناہ کیا۔ اس کا مطلب کہ ہر گناہ جڑا ہے آل محمد کی مخالفت سے، ہر نیکی جڑی ہے آل محمد کی حمایت سے۔ صدقے صدقے۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں شریک نہیں بنانا اللہ کے ساتھ۔ اب میں تو اللہ کا شریک کسی کو نہیں بناتا۔ اب اگر خدا خود کسی کو شریک بنا، بس کا سید احمد فرمائیے کہ جنہیں بولنا آتا ہے وہ آگے بیٹھ کے، کیونکہ آپ منحصر ہوتا ہے سینے سے کوئی چیز نکال۔ مجمع سے پہلے خطیب خود گونگا ہو جاتا ہے۔ اب خدا خود کسی کو شریک بنائے تو اب یہ اتنا مجمع انصاف کرے گا کہ اب میرا قصور کوئی نہیں۔ آئیے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دیجئے تعریف اس اللہ کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور میرے ملک میں کوئی شریک نہیں۔ میں اپنی سلطنت کا مطلق العنان بادشاہ ہوں، میری پوری سلطنت میں کوئی شراکت دار نہیں کہ اتنا حصہ اس کا اتنا میرا، نہ سارا ملک میرا۔ ملک سے مراد زمین کا ایک خطہ نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو ایک ملک عظیم دیا تھا، صرف ایک ملک۔ خدا کہتا ہے میں پورے ملک کا اکیلا بادشاہ ہوں، کوئی میرا شریک نہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، میرے ملک میں میرا شراکت دار کوئی نہیں۔ میرے مالک تو نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا سارا ہی تیرا ہے۔ مالک تو ہے، جس کا ملک ہو اسے مالک کہتے ہیں۔ میرے مالک تو مالک، زمینیں تیری، آسمان تیرے، جنت تیری، قرآن تیرا، کائنات تیری، ہر چیز کا مالک تو ہے۔ میرے مالک اب ہمیں اجازت ہے کہ ہم کہیں اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ جب میں نے قرآن پڑھتے پڑھتے پھر ایک آیت میں نظر پڑی، سورہ آل عمران میں خدا نے کہا قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے تمہارا اللہ ہی مالک ہے، توتی الملک من تشاء، پھر وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کر دیتا ہے۔ میرے مالک تو نے تو کہا بادشاہ تو ہے، فرمایا جس سے میں چاہوں میں عطا کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اب مجھے نہیں پتا اس نے کس نے عطا کیا ہے، لیکن یہ نشانی ہے اس نے جسے بھی عطا کیا ہے
اسے وہ خود چاہتا ہے. نہیں, اس معیار پہ آنا. اس کا مطلب ہے اللہ کا ملک جس کے پاس ہے اس کی نشانی یہ ہے وہ ہی اللہ کو نہیں چاہتا, اللہ بھی اس کو چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مالک رضی اللہ تو ہو نہیں سکتے, کیونکہ رضی اللہ کے لیے تو ہم خود کہتے ہیں کہ تو راضی ہو جا, جس کے لیے ہم مانگے کہ تو راضی ہو جا. اس کا مطلب کہ وہ تو مالک نہیں, رضی اللہ تو ہو نہیں سکتا. میرے مالک پھر وہ کون ہیں جنہیں تو چاہتا ہے؟ وہ جن کو تو چاہتا ہے وہ کون ہے؟ ہمیں وہ بندے بتا دے, ہمیں پتہ چل جائے گا. تیرے ملک کے مالک وہ ہیں جنہیں تو چاہتا ہے. سورہ آل عمران ہی بول پڑی, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ان سے کہہ دے کہ یہ تیری اتباع کریں. اگر انہوں نے تیری اتباع کی پھر انہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ انہیں خود چاہنا شروع کر دے. اگر وضاحت کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو آیت کے دوسرے حصے نے ہی آیت میں عقیدہ درست کر دیا. مالک اللہ ہے لیکن ملک کسی اور کے پاس. جو مالک ہو اسے ہی وارث کہتے ہیں. میرے مالک جنت, فرمایا میرے ملک میں. مالک کون؟ میں. وارث کون؟ میں. اچھا میرے مالک جنت تیری ہے؟ ہاں میری ہے. وارث تو ہے؟ ہاں میں ہوں. میں نے قرآن پڑھا, سورہ دہر پھر بول پڑی, وَجَزَاهُمْ صَبْرًا جَنَّةً وَحَرِيرًا. میں نے ان کو صبر میں دے دی ہے جنت. اور یہ دنیا کا دستور ہے, جو گھر کا مالک ہو چابی اس کے پاس ہوتی ہے. جو گھر کا مالک ہو چابی اس کے پاس ہوتی ہے. تیرے گھر کی چابی تیری جیب میں ہوگی, جنت کی چابی حسین کے ہاتھ میں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری ونجب حسین لالک الندر مالی. میری بات کچھ آسان ہوئی سکتا. بسم اللہ. مالک ہو, ملکیت اس کے بعد جسے وہ چاہتا ہے. جنت کا وارث وہ تھا, دے دی آل محمد. میرے مالک قرآن کس کا ہے؟ فرمایا میرا. وارث کون ہے؟ میں. پھر قرآن میں خود ہی کہہ رہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے قرآن کا وارث ان عبد کو قرار دیا جو ہم نے مصطفیٰ کیے ہوئے تھے. اس کا مطلب ملک بھی بیچ دیا, جنت بھی دے دی. اچھا جنت اور ملک دینے سے زیادہ مشکل تھا قرآن کا وارث بنانا. قرآن ہے توحید کی گفتگو. میں اپنی چیزیں تو کسی کے ہاتھ بیچ سکتا ہوں, اپنی گفتگو کسی کے ہاتھ نہیں بیچ سکتا. میں اپنی چیزوں کا مالک تو کسی کو بنا سکتا ہوں, لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ میں کہوں یہ جو بھی بولے گا یہ نہیں بولے گا. اتنا اعتماد تھا اسے اس گھر پہ, اسے کہا نہیں گفتگو بھی میری ان کی ہے. میرے مالک یہ زمین جہاں ہم رہتے ہیں یہ تو تیری ہے. چل توحید پرستوں کو اتنی جگہ تو دے دے, جنت سے بھی نکال دیے, ملک سے بھی نکال دیے, قرآن کے دروازے سے بھی اٹھا دیے. ان کا وارث بھی آل محمد, جنت کے مالک بھی آل محمد.
میرے مالک یہ زمین کا ٹکڑا تو ان کے پاس رہنے دے، یہاں تو وہ اکڑ کے چل سکے کہ یہ ہمارے اللہ کی ہے۔ اب ہم اس پہ کہیں گے یا اللہ مدد، ہم اس پہ کریں گے اللہ کو سجدہ۔ میرے مالک یہ زمین کا ٹکڑا تو ان کے ہاتھ میں رہنے دے، ملک چھین لیا ہے، قرآن چھین لیا ہے، جنت چھین لی ہے، زمین تو ان کے پاس رہنے دے۔ خدا نے قرآن میں منکر ولایت علی کے چہرے پہ آیت کے ذریعے سے تھپڑ مار دیا۔ خدا نے کہا میں انہیں کہیں کا بھی نہیں رہنے دوں گا۔ میرے مالک ان سے زمین کیسے چھینے گا؟ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے زمین کا وارث انہیں قرار دیا ہے جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ زمین کے وارث بھی یہ مجھے بول کے بتائے کہ نماز ہوا میں ہوتی ہے، زمین پہ؟ مکے کے شریعت سمجھنے والے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی۔ زمین ہے آل محمد کی ملکیت، نماز پڑھنے سے پہلے آل محمد کا حق ادا کر۔ میرے مالک یہ حق کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا ہم پہ درود پڑھتا جا، دشمن پہ لعنت کرتا جا۔ زمین کا مالک کون ہو گیا؟ میرا محترم مجمع مجھے بول کے بتائے دنیا جو کھاتی ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ تو یہی تو ہم تمہیں کہہ رہے تھے کہ ہم علی کا کھاتے ہیں۔ یہی تو ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم علی کا کھاتے ہیں، ہم جو لیتے ہیں علی سے لیتے ہیں۔ اب میری توحید پرستوں سے گزارش ہے، اب جب اس نے خود اپنی مرضی سے ہر چیز انہیں دے دی، پھر اب تمہیں کس بات کی ضد ہے کہ تو دے؟ وہ کہتا ہے نحن نحیی الموتى، ہم مارنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ میرے مالک تو کہہ دیتا کہ میں کرتا ہوں۔ سورہ یاسین میں خدا نے کہا نکتبو، ہم لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ اس کا تھا لیکن وہ ہر چیز دیتا۔ اب اس نے مالک بنا دیا انہیں، زمین کے وارث یہ ہے، قرآن کے وارث یہ ہے۔ اچھا میرے مالک تو نے تیری محبت کا تقاضا تھا، تو نے ہی بنائے تھے، تو نے ہی مالک قرار دے دیے، محتاج کر دیا انسانیت کو ان کا کہ مجھ تک سیدھا نہیں پہنچنا۔ ان کی دہلیز پہ آؤ، یہ چاہیں گے تو بخشیں گے، یہ چاہیں گے تو رزق دیں گے، یہ چاہیں گے تو بیٹے دیں گے، یہ چاہیں گے تو زندگی دیں گے۔ اس کا عقیدہ میرے ساتھ اب ہر چیز ان کے پاس ہے، رزق مانگنا تو ان سے مانگنا، اولاد مانگنا تو ان سے مانگنا، دیں گے یہ۔ اختیار میں نے انہیں دیا، عطا یہ کرتے ہیں، یہ دیتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہ میرے دیے ہوئے سے دیتے ہیں۔ میرا سب کچھ لے کے بھی پھر بھی یہ میرے شریک نہیں بنے۔ ابن علی کی ادائیگی مشکل ہے، قرض ابن علی کی ادائیگی۔ ارے قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، جنت تو کچھ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش نہ دینا پڑے کہیں۔
انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ہم وضاحت کریں گے عرش کس کے پاس، اسی کا مالک کون، لوح کسے کہتے ہیں، قلم کا اختیار۔ ابھی تو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں گنوانی شروع کی ہیں، مضبوط ہاضمے کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھیے۔ نعرہ حیدری، یہاں نہیں، یا علی یا علی یا علی، یہاں نہیں، یہاں نہیں تو وہاں برادر علی علی بولنا پڑے گا، یہاں نہیں تو وہاں برادر علی علی بولنا پڑے گا، وہ چاہے ہنس کر یا منہ بنا کر علی علی بولنا پڑے گا۔ اے نام حیدر سے جلنے والے، تجھے یہ شاید خبر نہیں کہ روز محشر قدم قدم پر علی علی بولنا پڑے گا۔ نعرہ حیدری، میرے بھائی تو نے ہر چیز کا اختیار انہیں دے دیا، چل تیری محبت ہے، تو نے ہی اپنی مرضی سے دیا۔ میرے مالک جب ہم یہاں سے گزر جائیں گے پھر آگے تو ہی ہے نا، یہاں تو نے کہہ دیا کہ رزق بھی ان سے مانگو، بخشش بھی ان سے مانگو، اولاد بھی ان سے مانگو۔ میرے مالک اگلے مرحلے تو اپنے ذمہ لے لے، وہاں تو ہی ہوگا نا۔ اب قرآن بول پڑا، قرآن سے اب پھر آواز آئی، لا یملکون الشفا، کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے میرے۔ بندوں کو ہو گئی تسلی، تھوڑا سانس ہوا نارمل، اب ٹھیک ہے، اب وہاں وہی ہوگا، اب وہاں ہمیں ان کے سامنے جانا ہی نہیں پڑے گا۔ قرآن کا لا یملکون الشفا، کوئی مالک ہے ہی نہیں شفاعت، میں ہی کروں۔ ایسا خدا بھی وسا کے مارتا پہلے کھینچ ہے، لا یملکون الشفا، کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ بندے بڑے خوش ہوئے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا۔ کوئی مالک نہیں شفا، الا مگر من، سوائے اس من کے، اتخذ عند الرحمن عہدا، اس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا، اللہ نے بھی اسے وعدہ دے دیا کہ ٹھیک ہے پھر تو ہی شفاعت کرنا۔ میرے مالک یہ من کون ہے؟ نام بتا، فرمایا یہ توحید کا طریقہ کار ہے، میں صفات بتاتا ہوں۔ نام کبھی قدرت نے واضح کیا ہی نہیں، ہمیں نشانیوں سے ڈھونڈنا پڑے گا، جس میں من فٹ ہے اسے پہچان لو کہ یہ وہی ہے جسے جماعت کرنا۔ میرے مالک یہ ہمیں من ڈھونڈنا پڑے گا۔ الحیدر ٹرسٹ ہے، یکم محرم ہے، پہلی مجلس ہے، اکٹھے ہو گئے ہیں سارے مومنین، آج ہمیں من دیکھنا ہے۔ میرے مالک ہمیں بتا دے وہ من کون ہے۔ ہم نے قرآن کے دروازے پہ دستک دی، قرآن کا در کھلا، ایک آیت نے سر اٹھایا، اس آیت نے کہا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہوا ہے، اگر اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہو تو اس میں سے ڈھونڈ لو۔ ہم نے قرآن سے کہا وہ من کون سا ہے؟ قرآن سے آواز ہے یومئذ لا تنفع شیء الا من اذن لہ، ایک دن آئے گا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو نے پھر من کہہ دیا ہے۔ آخر یہ من کون ہے؟ یہ من کس نبی کو کہتے ہیں؟ یہ ہم نے کس کے دروازے پہ جانا ہے؟ شفاعت اس نے کرنی ہے، بخشش اسی نے کروانی ہے۔ یہ من کون ہے؟ پھر میں نے قرآن کی چوکھٹ پہ آیا، میں نے قرآن کی چوکھٹ پہ ماتھا رکھا، میں نے کہا تو علی کا قصیدہ ہے، میں علی کا نوکر ہوں، تو حسین کی دہلیز پہ آیا ہے، میں حسین کا عزادار ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دے یہ من کون ہے۔ قرآن کا سینہ پھر کھلا، ایک آیت نے پھر اپنا سر اٹھایا اور آیت نے بول کے کہا کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو قیامت کا مرحلہ ہے، ہمیں کیا پتا وہاں کون اٹھے گا۔ آواز آئی اچھا تو پھر آؤ تھوڑی دیر کے لیے مکے کے شہر میں آؤ، میں وہاں تمہیں من دکھا دیتا ہوں۔ میرے مالک وہاں کون من رہتا
कहता है आवाज़ मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह है, और इंसानों में एक ऐसा मन भी है जो सो के मर्जियां खरीद लेता है। मेरे मालिक अभी हमें रात का अंधेरा था, मक्के की गलियां थी, अभी हमें मन नजर नहीं आया, फरमाया अभी भी मन नजर नहीं आया मेरे मालिक, अभी भी मन नजर नहीं आया, फरमाया चेहरा बताऊं पहचान जाओगे, मेरे मालिक पहचान जाएंगे। अब फिर सूरत बोली कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, एक दिन आएगा हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उसके जिसे अल्लाह का चेहरा कहते हैं, जिसे तौहीद का चेहरा कहते हैं। नहीं मेरे अल्लाह, अभी भी मन समझ में नहीं आया। फरमाया फिर मैं आयत पढ़ देता हूँ व मन ज़ल्लज़ी यक़र्ज़ु लहू क़र्ज़न हसना, और एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्जे देता है। मेरे मालिक मजमा चुप है, इन्हें मन दिखाना है। आज यकम मुहर्रम, इन्हें बताओ मन कौन है। फरमाया बंदे इकट्ठे कर, गदीर के चौक में खड़े कर, मैं फलानों का मिंबर बनाता हूँ, नबी से कहता हूँ इन्हें मन दिखा भी, मन सुना भी। नबी ने हाथ पकड़ के कहा मन कर दो। अब अगली सदर में शुजा भाई कहने लगा अब इस मन की मर्जी है, जिस मन में चाहे उस मन में आए। हर मन ने इसे जाना नहीं, हर मन ने इसे नहीं जाना। इसका मतलब है कि तौहीद के पास जितने इख्तियारात थे वो उसने अपनी मर्जी से आले मोहम्मद को दे दिए। अब हमें सीधा अल्लाह तक भेजने की खुदा ने भी नहीं कहा। खुदा ने कहा मानो इसे, समझो इनका मानना मेरा मानना, इनकी तहरीस में आना मेरी तहरीस। तो इसका मतलब है जब अल्लाह नजर ही नहीं आया तो फिर शरीक अल्लाह का नहीं बनता। खुदा ने कहा देखे फिर अल्लाह के यहाँ लताफत कितनी थी, अल्लाह के यहाँ नज़ाकत और खूबसूरती कितनी थी। खुदा ने इनमें से एक को अपना चेहरा दिया। और यहाँ मैं अपने नौजवान नस्ल के अकीदे की दुरुस्तगी के लिए जुमला कहूँ, अली की आंखें अल्लाह की आंखें नहीं, अली पूरा अल्लाह की आंखें। अली की आंखें ऐनुल्लाह नहीं, अली ऐनुल्लाह, अली सारा अल्लाह की आंखें। अब अगर कुफ्र के कमान में शिर्क का तीर ना आए तो फिर मैं जुमला हदिया करूं, सर से लेके पांव तक अली अल्लाह की आंख है। अली की अपनी मर्जी है, चाहे हाथ से देखे चाहे पांव के तले। इसीलिए तो आया था फकीर दरवाजे पे, अली ने रुकू में अंगूठी दी थी। अल्लाह के यहाँ इतनी लताफत थी, उसने चेहरा एक को दिया, एक को आंखें दी, जुबान, हर चीज का मालिक बनाया। फिर उसने चाहा कि इनमें मैंने कई और इन जैसे बना दे। जब मैं इन जैसे बनाऊंगा फिर लोग कहेंगे तेरे शरीक तो हो गए। एक को तूने आंखें दी, एक उस जैसा कर दिया, एक चेहरा दूसरा उस जैसा, इसका मतलब तेरे चेहरे के शरीक ही हो गए। उसने कहा ठीक है, फिर मैं इस बात को भी मोहतात कर देता हूं, मैं सारे मोहम्मद कर देता हूं। मैं सारे मोहम्मद कर देता, मैं सारे अली कर देता। इनमें कोई फर्क ना डालना, इनमें बड़ा छोटा कोई नहीं, ये सारे एक है।
ان ایک کے مقابلے جو آخری کے مقابلے پہ آئے بالکل ایسے ہی جیسے پہلے کے مقابلے. جس نے پہلے کا انکار کیا وہ بھی کافر, آخری کا کیا وہ بھی کافر, جس نے آخری کا انکار کیا وہ بھی کافر. پہلے کی محبت بھی واجب, آخری کی محبت بھی واجب. یہ سارے کے سارے محمد, یہ سارے کے سارے اللہ. فضیلت توحید دیتی رہی, مصیبت امت دیتی رہی. بے شمار بے شمار. مذہب شیعت کے بہت بڑے عالم دین سے انہوں نے بہت خوبصورت جملہ لکھا, سیدھ جاڑ بھی لکھا. انہوں نے کہا جو اللہ نے آل محمد کو عطا کیا اسے فضیلت کہتے ہیں, جو امت نے آل محمد کو عطا کیا اسے مصیبت کہتے ہیں. وہ فضائل دیتا رہا, امت مسائل دیتی ہے. آج یکم محرم ہے, شیعہ نذاکر کا محتاج ہے. اگر اپنے گھر کے کسی کمرے میں بند دروازہ کر کے, آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے, ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو خیالات کی دنیا میں لے کے جاؤ, تو تھوڑی دیر کے بعد تمہیں حسین کی سسکیاں سنائی, تمہیں 40 بند دروازے دکھائی دیں, تمہیں ہاتھ ملتے ہوئے عباس دکھائی دیں, تمہیں دہلیز پہ روتی ہوئی سغرا سنائی دیں. بات شفاعت کی ہوئی تو میں مصیبت میں بھی شفاعت کا ذکر کروں. عالم ارواحین تھی, روحوں کی دنیا تھی, ابھی زمین خلق نہیں ہوئی, آدم کے سر پہ تاج خلافت نہیں آیا. ارواح معصومین سے توحید نے خطاب کرتے ہوئے کہا ساری روحیں عرش پہ جمع ہوں. عرش پہ جمع ہوئیں. معصوم فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک منبر تھا, آوازیں سن, نور کے منبر کے اوپر ایک تاج پڑا ہوا ہے, اس تاج کو میں نے تاج شفاعت قرار دیا. جو نبی چاہے اس تاج کو اپنے سر پہ رکھنا وہ رکھے, لیکن اس تاج کے ساتھ میں نے نور کے قلم سے چند تحریر شرط کی صورت میں لکھی. وہ ورق پلٹتے جاؤ, آخری ورق میں جا کے وہ اپنے دستخط کرے اور تاج شفاعت اپنے سر پہ رکھنے. آدم اس تحریر کے قریب گیا, آدم نے پہلا صفحہ پڑھا, آدم کانپتا ہوا واپس آ گیا. نوح اس کے قریب گیا, نوح روتا ہوا پلٹ آیا. ابراہیم اس کے قریب آیا, چیختا ہوا واپس آ گیا. صابر نبی تھا ایوب, چند صفحے کھولے, ایک ایسا صفحہ آیا, ایوب کی بھی آنکھیں بند ہو گئی, ایوب بھی واپس آ گیا. جب ساری روحیں پلٹ کے واپس آئیں, آخر میں بچ گیا خاتم الانبیاء, سردار الانبیاء, سلطان الانبیاء. آواز آئی میرا محمد میں نے خلق کی ہے کائنات صرف تیرے لیے, یہ سارے تیرے نوکر بنا کے بھیجوں گا, تو بتا تجھے یہ شرط منظور ہے. معصوم کہتے ہیں ابھی نور محمد اس کرسی کے قریب آیا تھا یا پیچھے سے کوئی نور ظاہر ہوا, اس نے نہ شرطیں پڑھی, اس نے تاج اٹھا کے رسول کے سر پہ رکھا. اللہ کے کہا نانا جچتا بھی تجھے ہے, سجدہ بھی تجھے ہے. آواز آئی ایک لمحے کے لیے شرطیں تو پڑھنے دے. آواز آئی تو تاج شفاعت لگے, شرطیں جانے تیرا حسین جانے. اب نانا یہ شرطیں تو نے نہیں پوری کرنی, یہ شرطیں تیرے حسین پوری کرنی. بغیر شرطیں دیکھے تاج شفاعت نانے کے سر پہ رکھا. نبیوں کی آواز آئی مرحبا رسول, وارث ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تاج شفاعت رسول کے سر پہ آ گیا. دنیا میں نور اترنے شروع ہو گئے, رسول دنیا میں آئے. حسن حسین آنے کے ساتھ مسجد سے گھر میں آ رہے تھے. کتابیں لکھتی حسن گزر گئے حسین آ رہے تھے, یا حسین اور حسن کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہوا. جبریل نے آگے حسین کے قدموں پہ اپنے پر رکھے, رکھ کے کہا تجھے روکا اس لیے میں ہوں تیرا نوکر, اس نے مجھے بھیجا ہے جو وعدہ تو نے عرش پہ کیا تھا. تو نے وہ شرطیں پڑھی نہیں تھی, وہ خدا کہتا ہے ایک بار شرطیں پر دستخط کر تاکہ میں اس معاہدے کو پورا کر سکوں. حسین کی آواز ہے جبریل مجھے وہ نور کی شرطیں دکھا. کتابیں کہتی جبریل نے پہلا صفحہ نکالا, حسین نے لکھا, اس اوپر لکھا ہوا تھا وطن چھوڑے. حسین نے کہا منظور. دوسرے صفحے پہ لکھا احرام توڑنے پڑیں گے. حسین نے کہا منظور ہے. تیسرے صفحے پہ لکھا جنگل میں اترنا پڑے گا. حسین نے کہا منظور ہے. چوتھے صفحے پہ لکھا پیاسا رہنا پڑے گا. حسین نے کہا منظور ہے.
اگلے صفحے پہ لکھا تھا اکبر کا کلیجہ، فرمایا منظور، عباس کے بازو، فرمایا منظور، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، فرمایا قبول، اصغر کی گردن سے تیر، فرمایا قبول، ایک دن میں 72 جنازہ، فرمایا قبول، لہو سے وضو، فرمایا منظور ہے، فرمایا ریت میں سجدہ، فرمایا قبول ہے۔ اگلے صفحے پہ نظر پڑی، حسین روتے روتے زمین میں بیٹھے، رو کے کہا جبریل مدینے پہ نہیں، ایک بار مدینے سے باہر آ جا۔ مدینے سے باہر جا کے حسین نے رونا شروع کیا، جب چیخے مار مار کے روئے اور کتابیں لکھتی جب حسین روتے تھے، مدینے کا ماحول بتاتا تھا کہ حسین رو رہے۔ سیدہ مصلی سے اٹھی، اما فضا، میرا دل گھبرا رہا ہے، این الحسین، مجھے بتائیے حسین کہاں ہے؟ فضا کی آواز ایک مسجد سے حسن واپس آئے، حسین نہیں پلٹے۔ سلمان، جی فضا، شہزادی کہتی ہے حسین کو ڈھونڈ۔ اب جو رونا چاہے جب سلمان ڈھونڈنے کے لیے گئے، جناب سلمان کہتے ہیں مدینے کے باہر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پہ حسین ایسے بیٹھا تھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ سلمان نے جا کے کہا مالک تجھے سارے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حسین روتے روتے اپنے گھر میں آئے، ماں زہرا مصلی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہتی ہے حسین تیرے اتنی بے چینی سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حسین کی آوازیں اماں مجھے بتا میرا نانا کہاں ہے؟ جہاں رسول بیٹھے تھے گود میں جا کے حسین بیٹھا، فرمایا میں نے تاج اٹھا کے تیرے سر پہ رکھا، مجھے پتا نہیں تھا اس تاج کی قیمت اتنی مہنگی ہے۔ فرمایا حسین کیا ہوا؟ فرمایا نانا میں نے ہر شرط منظور کر لی ہے، نانا ایک شرط ایسی ہے جو حسین کے بس میں نہیں ہے، نانا جو حسین کر سکتا تھا وہ کرے گا، حسین کے بس میں یہ شرط نہیں ہے۔ ابھی رسول نہیں بولے تھے، یہ خیمے سے بچپن کی زینب دوڑ کے آئی، حسین کو سینے سے لگایا، رو کے کبھی خود کو غریب نہ سمجھ، جو تجھ سے پوری ہوتی تو کر دے، جو باقی بچے وہ زینب۔ حسین جو پوری کر سکتا وہ تو کر، حسین جو بچتا ہے، حسین وہ تو نہیں، حسین وہ تیری بہن زینب جاتے، بس کتاب کے جملے۔ کریم کربلا پلٹ آئے، فرمایا زینب مرحبا، زینب تو نے مشکل آسان کر دی، زینب وعدہ، حسین بس یہ بچپن کا بہن اور بھائی کا وعدہ۔ یہ 26 رجب نانے کی قبر پہ قرآن پڑھ رہے تھے حسین، جب ولید کے سپاہی نے آگے کہا تجھے ولید نے دربار میں بلایا، قبر رسول پہ حسین نے قرآن رکھا، ماں کی دہلیز پہ آئے، بہن نے بھائی کو آتے دیکھا، بی بی رو کے کہتی حسین خیر؟ زینب مجھے ولید نے دربار میں بلایا، رو کے کہتی واپس آؤ، جب سے ماں دربار سے آئی ہے میرا دربار سے اعتبار اٹھ گیا، اب مجھے نہیں پتا کون بنا ماتم کرنے کے لیے، جب سے ماں زہرا دربار سے پڑھ گئی۔ حسین ہم سیدوں کا درباروں پہ اعتبار نہیں رہا، حسین تو نہیں جائے گا۔ حسین رو کے کہتے زینب میں وعدہ کرتا ہوں میرا قاتل ولید نہیں، میرا مقتل مدینہ نہیں، زینب میں نے وعدے کیے ہوئے میرا مقتل مدینہ نہیں۔ رو کہتی اگر مدینہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی دربار نہیں، اگر وہاں تجھ سے کسی نے کوئی اہانت کر دی، تیری توہین کر دی، زینب جیتے جی مر جائے گا، حسین تو نہیں جائے گا۔ جن کے گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے وہ جملہ پڑھوں، بہنیں پہلے بھائیوں کے سامنے ضد کرتی ہیں، جب بھائی نہ مانے پھر بہن رونا شروع کرتی ہے تاکہ بھائی میرے آنسو دے کے رک سکے۔ جب حسین بار بار کہتے ہیں زینب مجھے جانے دے، زینب مجھے جانے دے، جب زینب عالیہ کا کوئی بس نہ چلا، علی کی بیٹی روئی، بی بی رو رہی ہے اور حسین کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہوا، دہلیز کے باہر حسین کھڑے، دہلیز کے اندر عالیہ ہے، عالیہ کا ہاتھ حسین کے دامن پہ ہے۔ فضل کی ماں نے عباس کی زوجہ نے یہ منظر دیکھا، دوڑ کے عباس کے حجرے میں گئی، عباس سینے پہ فضل کو لٹا کے بیٹھا تھا، سر سے چادر اتار کے غازی کے قدموں پہ رکھی، عباس رو کے کہتے فضل کی ماں کیا ہوا ہے؟ رو کے کہتے سید غریب ہو گئے ہیں۔ اتنا جملہ سنت عباس کی آواز
वाजी क्या हुआ? फरमाया मैं मंजर देख के आई हूँ, हुसैन कहीं जाना चाहता है, ज़ैनब जाने नहीं दे रही। अब्बास ने फजल को जमीन पे गिराया। अब्बास जब उठा, जब अब्बास जलाल में आता था जमीन करवटें लेती थी, इधर अब्बास जलाल में उठा, दौड़ता भी जा रहा है और आवाज दे रहा अकबर, कासिम, जाफर, यहया, हर एक की आवाज है लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इधर ज़ैनब की नजर अब्बास पे पड़ी, बीबी ने दामन छोड़ दिया। हुसैन की आवाज आई अब क्यों छोड़ा? रो की कहती मेरा दामन आ गया, अब तू गाजी की जमानत में। अब्बास रोते रोते वहां आए, किताबें कहती जहां बहन और भाई खड़े थे, अब्बास ने अमामा उतारा, दोनों के कदमों पे रखा, हाथ बांध के कहा तू ज़हरा की बेटी, ये सैयदा का बेटा, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम्हारी माँ ने मेरी दुआ क्यों मांगी? वो अली की बेटी सैयदा अपने हाथों से मेरे कुर्ते सी के गई। बीबी गाजी भी जिंदा रहे और बहन भाई भी रोते रहे। अली की बेटी ने यूं अब्बास का हाथ पकड़ा, किताबें कहती हुसैन का दामन अब्बास के हाथ में दिया, रो के कहती गाजी मैंने हुसैन तुझसे लेना, गाजी मुझे जमानत दे, जैसे लेके गया वैसे लेके आएगा। इतना जुमला कहना था, हुसैन की आंखों से आंसू धारी में आए। हुसैन रो के कहते तूने भाई की जमानत मांगी है, जितना गाजी तेरा है उतना ही मेरा है, मान तुझे भी है मान मुझे भी है, फिर मैं भी अब्बास से कुछ मांगू? फरमाया क्या मांगेगा? फरमाया अब्बास अपना दूसरा हाथ दे। ज़ैनब के बुरके का पल्लू गाजी के हाथ में दिया, रोके का वादा कर जब तक तू जिंदा है ज़ैनब की चादर ना रोते भी आवाज नहीं करते। अब्बास अली की बेटी के सर से रिदा न उतरी, हर मुश्किल से मुश्किल दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरे भाई हसन को मुकम्मल सेहत अता फरमा, जितने बीमार आए हैं मौला तमाम को सेहत अता फरमा। रोकेगा गाजी वादा कर मेरा हुसैन जैसे जाएगा वैसे आएगा। किताबें कहती हैं एक रवायत 30 बनी हाशिम, दूसरी रवायत 50 बनी हाशिम हुसैन के गिरद घेरा बांध के चले। दरबार में आमोश निकली, हुसैन का सर जमीन की तरफ, दरबार के दरवाजे पे हुसैन पहुंचे। अब्बास आगे बढ़ा, हुसैन की आवाज़ गाजी रुक गए। अब्बास का रुकना था, अकबर रुक गए, कासिम रुक गए, मौन रुक गए। हुसैन की आवाज़ है अब्बास अकेला जाऊंगा अंदर। अब्बास ने रोकेगा तुझे तेरी माँ का वास्ता, बीबी ने मेरी जमानत ली, मौला के दरबार में कुछ हो गया। फरमाया अब्बास मैंने तुझे कहा नहीं, अब्बास मैं हुज्जत हूं ना तेरी, मैं इमाम हूं ना तेरा, अब्बास मैं वादा करता हूं मुझे कुछ नहीं होगा, अब्बास मुझे तन्हा जाने दे। अब्बास उस दरबार में नहीं जाएगा। अब्बास के बाद मौला मैं दरवाजे पे बैठा हूं, अगर अंदर से कोई तौहीन का लम्हा आए, तुझे तेरी माँ के जख्मी पहलू का वास्ता, तुझे गाजी को आवाज जरूर देनी है। हुसैन की आवाज है अब्बास मेरा वादा हो गया, अब्बास मैं तुझे जरूर बुलाऊंगा, जो आंखें अभी भी खुश कहें। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से कोई खाली न जाए, जितने कशकोल लेके आए हो आंखों के, ये बीबी के रुमाल में मोती चले जाएं, तेरे और मेरी बख्शिश के जामन हो जाएंगे आंसू। हुसैन चले गया बरार भाई दरबार के अंदर, गाजी रुक गया दरवाजे पे, हाशमी बैठ गए अब्बास के पीछे। मैं जुमला पढ़ने से पहले एक सतर पढ़ने लगा हूँ, ये हाशमियों का दस्तूर था। अली के सामने ज़हरा का नाम लिया जाता, अली का जलाल ठंडा हो जाता। हुसैन के सामने आलिया का नाम लिया जाता, हुसैन का जलाल ठंडा हो जाता। गाजी के नाम सामने सकीना का नाम लिया जाता, अब्बास का जलाल ठंडा हो जाता। इधर वलीद ने कहा हुसैन, यजीद कहता ये बैयत कर, ये सर दे दे। सर का नाम आना था, हुसैन की आवाज है तुझे पता है मैं अकेला नहीं आया, अगर तूने मेरे सर का नाम लिया है, अगर मैंने गाजी को आवाज दी, अभी गाजी की ये खत्म नहीं हुई थी, ये दरवाजा
کس نے سر کا نام لیا ہے؟ حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھے. عباس لڑنا نہیں, عباس جنگ نہیں کرنی, عباس تلوار نیام میں رکھ. عباس نے کہا میں نے واسطہ دیا تھا, اب کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. حسین نے اکبر کو بلایا, اکبر کے کان میں کوئی بات کہی, اکبر تیز دوڑا. عباس کی آواز ہوئی اکبر کہاں جا رہا ہے؟ آواز ہوئی بابا کہہ رہا سکینہ کو لے گیا. اتنا جملہ سننا غازی دربار میں گر گیا. رو کے لگا میری زندگی میں تیری بیٹی دربار میں کیسے آئے؟ حسین کی آواز آئی غازی جب تو نہیں ہوگا شرابی کے دربار. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ماتم حسین.